حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مقدس کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 116 کی تلاوت ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر اپنے انبیاء کرام سلام اللہ علیہم کو اپنی بارگاہ کے اندر جمع فرمائیں گے۔ اللہ رب ذوالجلال تمام امتوں کو جب جمع فرمائیں گے تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پیش ہوں گے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ تمام 1.25 لاکھ انبیاء کرام کی امتیں ایک طرف ہوں گی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دوسری طرف ہوگی۔ یعنی اس کے اندر اعزاز میں، اکرام میں اور تعداد کے اندر اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پروٹوکول اور یہ مرتبہ اور یہ مقام عطا فرمایا کہ تمام انبیاء کرام، حالانکہ انہوں نے بھی اپنے اپنے زمانے میں محنتیں کی، انہوں نے اپنی محنت کو ختم نہیں کیا، لیکن قدرت الہی کن کے ساتھ 1 امتی ہوگا، کن کے ساتھ 2 امتی ہوں گے، کن کے ساتھ 5 امتی ہوں گے، کن کے ساتھ 10 امتی ہوں گے، اور کوئی ایسے ہوں گے کہ جن کے ساتھ سینکڑوں، کن کے ساتھ ہزاروں امتی ہوں گے۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انبیاء کی امتیں ایک طرف ہوں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دوسری طرف ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام اللہ کے حبیب کو عطا فرمایا، اور اسی وجہ سے اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احترام عطا فرمایا کہ جنت کی ابتدا جو ہے، جنت کی یعنی چابی، سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولنے والے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہاں پر اللہ پاک تمام انبیاء سے اپنے اپنے احوال کے مطابق احوال لیں گے کہ بتائیں آپ نے اپنی اپنی امتوں کے اندر کس طرح تبلیغ کی، کس طرح انہیں میرا پیغام پہنچایا، سب انبیاء کرام بتائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں جب اپنی کارگزاری پیش فرمائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال فرمائیں گے، اور وہ سوال مطلب جیسے عیسائیوں نے مشہور کر رکھا تھا، حالانکہ اس کی حقیقت کوئی نہیں تھی۔ سوال کیا ہے؟ قرآن نے فرمایا کہ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، فرمایا کہ کہا تھا کہ اللہ پاک کو چھوڑ کر میری اور میری والدہ کی عبادت کرو، اللہ پاک کو چھوڑ کر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں کہ یا اللہ قربان جاؤں، اور بعض احادیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب یہ سوال ہوگا، اللہ پاک کی جلالت، یہ آواز، اللہ کی جلالت کی آواز سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 5 سال تک تو یعنی ایسی کیفیت کے اندر چلے جائیں گے کہ جیسے کوئی بولنے کی صلاحیت ہی نہ ہو، یعنی اللہ کی جلالت کی وجہ سے کہ یا اللہ ایسا سوال مجھ سے، یا اللہ پاک میں ایسے کر سکتا ہوں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ پاک نے اپنے علاوہ دوسروں کی عبادت کے بارے میں یعنی کتنا اللہ پاک نے اس کو شدید شرک اور کفر کا ایک گھٹیا ترین جو ہے درجہ بھی نہیں دیا، اس سے بھی گرا دیا کہ جو شرک اور کفر کے اندر مر چکا ابدی جہنم، ابدی وہ جہنم۔ تو یہ خاصیت اللہ پاک نے انبیاء کرام کو عطا فرمائی کہ آپ جائیں اپنی اقوام میں، ان کو کہیں کہ عبادت اللہ کی، عبادت خالص اللہ پاک کی۔ اور آج کل کیا ہوا، آج کل کے زمانے میں عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہوشیاریاں زیادہ ہو گئیں، چالاکیاں زیادہ ہو گئی۔ جو لوگ کمزور ہیں سو کمزور ہیں، لیکن جو چالاک ہیں تو وہ چالاک ہیں، وہ اپنی زبان کی یعنی چالاکی کے اعتبار سے لوگوں کو بدعت کو بھی سنت کے مطابق اٹھا کر پیش کر دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ہوتی بدعت ہے۔ جیسے میں آپ کے سامنے ایک مثال عرض کر دوں کہ ایک جو ہے بدعتی کہہ رہا تھا کہ جناب آج کل تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ قبر پر آذان دینا جو ہے یہ بھی غلط ہے۔ تو اب اس نے نتیجہ کیا اخذ کیا کہ پہلے تو ان کو درود سے نفرت تھی، جیسے آذان سے پہلے درود پڑھنا، اس کو ہم بدعت کہتے ہیں۔ نفرت نہیں ہے درود پاک سے، درود پاک سے نفرت تو غیر مسلم کر سکتا ہے، مسلمان نہیں کر سکتا، لیکن آذان سے پہلے انسان درود پڑھے، بلند آواز سے پڑھے، اس کا سنت کے اندر کوئی وجود نہیں ہے۔ ہم اتنا کہتے ہیں سنت کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ آپ پڑھتے ہو، آپ کا اپنا چکر ہے، شریعت نہیں ہے۔ شریعت جسے کہتے ہیں ہم جو ہے اس کو ایک واضح کرنے کے لحاظ سے جو ہے ہم اس کی ایک تشریح کر دیتے ہیں۔
تو کہا کہ جناب پہلے ان کو تو درود سے چڑ تھی، آج کل تو اللہ کے نام سے بھی نفرت کرنے لگے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہا کہ ہم قبر میں مردے کو دفن کر کے آذان دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں آذان دینا شریعت کے اندر ثابت نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ نہیں کہے گا بدعتی کہ جناب یہ جو ہے شریعت کا راستہ بتلا رہے ہیں کہ واقعی شریعت کے اندر نہیں ہے یا سنت کے اندر نہیں ہے، الٹا جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ چور جو ہے کوتوال کو ڈانٹے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو تو اللہ کے نام سے ہی نفرت ہے۔ اللہ کے نام سے کس کو نفرت ہو سکتی ہے بھائی؟ تو ایک بات آئی ہمارے سامنے، تو ہم نے ایک مثال کے لیے عرض کیا کہ بھائی یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی بندہ جو ہے گویا کہ بغیر وضو کے اور جناب جو ہے طہارت کی حالت نہ ہو، جنابت کی حالت ہو، اور وہ جو ہے آذان دینا شروع کر دے اور وہ ہم سے سوال کرنے لگ جائے کہ جناب میں تو اللہ کا نام ہی لے رہا ہوں نا۔ بھائی اللہ کا نام آپ بھلے لیں لیکن اس کے لیے طہارت شرط ہے، آپ نماز پڑھنے بھلے آ جائیں لیکن اس کے لیے وضو کرنا شرط ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ گندے پیروں کے ساتھ آپ مسجد کے اندر آئیں گے اور مسجد کے اندر آ کر جو ہے آپ نماز ادا کریں گے، تو ظاہر ہے اس کے لیے روک تھام بھی ہوگی، اس کے لیے منع کرنا بھی ہوگا، اس کے لیے روکنا اور ٹوکنا بھی ہوگا۔ اگر وہ روک اور ٹوک آپ کو بری لگتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ شریعت کے مطابق نہیں چل رہے بلکہ اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق چل رہے ہیں۔ شریعت کے مطابق چلنے والا بندہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے سامنے جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم لایا جائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب اس طرح کے معاملات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت عمر جو ہے اپنی تلوار میان سے نکال کر کھڑے ہو گئے، کہا کہ خبردار آج کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے آ کر ممبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ من کان یعبد محمدن فإنہ قد مات ومن کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت۔ اے عمر آپ جو ہے خاموشی سے بیٹھ جائیں، سن لیں، اگر کوئی عبادت محمد مصطفیٰ کی کرتا تھا تو یقین جانے محمد مصطفیٰ اللہ کی طرف چلے گئے، اس دنیا سے رحلت فرما گئے، اور اگر کوئی عبادت اللہ رب ذوالجلال کی کرتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی حی ہے، ہمیشہ زندہ ہے اور اس پر موت آتی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی، حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک سے یہ بات سنی تو فوراً جو ہے وہ اس کا سارا جوش اور جذبہ ختم ہو چکا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کہنے پر وہ بیٹھ گیا آرام سے۔ تو کہنے کا مطلب کہ شریعت کی تابع داری کا نام اسلام ہے، اپنی طبیعت کی تابع داری کا نام اسلام نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ آج کل لوگ جو ہے زبان درازی کے اندر ماہر ہونے کی وجہ سے بدعت کو بھی سنت ثابت کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ جیسے ایک حضرت جو ہے وہ میڈیا پر بیٹھ کر کہہ رہا تھا کہ جناب بدعت یہ جو ہے شریعت کے اندر بدعت تو وہ ہوا کرتا ہے جس کی شریعت کے اندر منع نہ ہو، جس کی شریعت کے اندر منع نہ ہو۔ بھائی ہم اگر اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں تو اس کی منع کہاں لکھی ہوئی ہے؟ بھائی منع کا تو ثبوت ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے تو علامہ امین صفدر اوکاڑوی نے لکھا ہے کہ اس کی مثال تو ایسی ہے کہ گویا کہ اگر آپ راستے میں موٹر سائیکل پر یا کار پر جا رہے ہوں اور پولیس والا آپ کو ٹریفک والا کہے کہ گاڑی کے کاغذات دکھاؤ، تو آپ الٹا اس کو کہو کہ تم مجھے دکھاؤ کہ یہ میری گاڑی نہیں ہے۔ ارے ثابت تو تم کرو گے نا بیوقوف، گاڑی تمہارے پاس ہے، عمل تم کر رہے ہو، تم ثابت کرو گے نا یہ سنت ہے کہ نہیں ہے۔ ہم سے جو ہے الٹا جواب مانگو گے کہ تم ثابت کرو گے یہ سنت نہیں ہے۔ بھائی جو چیز شریعت کے اندر نہیں ہے، جو چیز میری ملکیت ہے، میرا گھر ہے، میری جگہ ہے، میری دکان ہے، میرے پاس اس کے کاغذات ہوں گے۔ اگر کوئی قانون کا بندہ مجھ سے پوچھنے آ جائے کہ بھائی اس چیز کی ملکیت ہونے کا تیرے پاس کیا ثبوت ہے، میں کہوں میرے پاس تو ثبوت نہیں ہے، لیکن چلو تم دکھاؤ کہ یہ میری چیز نہیں ہے، یہ تو چوتیاپن والی بات ہو گئی۔ تو یہ لوگ اسی طرح جو ہے فراڈیا انداز کے اندر دلال دے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، بدعتوں کو سنت جو ہے گرداننے کی کوشش کرتے ہیں، اور آج کل تو مشرکین بھی اپنے شرک کو جو ہے وہ جناب توحید ثابت کرنے لگے، مشرکین بھی توحید کے نعرے لگا۔ ضرورت پیش آتی ہے تو یہی لوگ کھڑے ہو کر اگر کسی کو قرضہ چاہیے ہوتا ہے تو کسی دوست سے قرضہ مانگ رہے ہوتے ہیں، چور گھر میں گھسے تو پولیس سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے شیخ عبد القادر جیلانی سے مدد مانگ لی تو کیا ہو گیا؟ عام لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ جناب زبردست دلیل دے دی، حالانکہ جو ما فوق الاسباب چیزیں ان کے اندر مدد مانگنا عبادت ہے، جو انسان کے اسباب سے زائد ہوں، اوپر ہوں۔ یہ میں کافی مرتبہ یہ بات عرض کر چکا ہوں، لیکن ایک مرتبہ پھر دوہرا دیتا ہوں کہ جناب جو انسان کے بس میں نہ ہو، اولاد دینا انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت ہے۔ زمین اور آسمان کا پیدا کرنا انسان کسی مخلوق کے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت ہے۔ کائنات کے اندر ان پہاڑوں کو قائم رکھنا اور رات اور زمین کو اپنی جگہ پر بدلنا، رات کو دن کی جگہ پر لانا، دن کو رات کی جگہ پر لانا، یہ تمام اور تمام چیزیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اندر شامل ہے، اور ان کو اللہ پاک کے علاوہ کوئی نہیں بدل سکتا۔ دن کو سورج جو ہے روزانہ اس سے مشرق کی طرف سے طلوع ہو رہا ہوتا ہے،
اور مغرب کی طرف غروب ہو رہا ہوتا ہے. کائنات کے اندر کسی کو ایسی طاقت نہیں ہے. آپ اس طرح کی ہزاروں مثالیں دے سکتے ہیں. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبض. فرمایا کہ زمین اور آسمان کے درمیان ان پرندوں کو اپنے پروں پر چلانے والی ذات کون سی ہے؟ فرمایا کہ آپ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، آپ ان مشرکین سے سوال کریں گے کہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ مشرکین بھی کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل جو ہے قرآن مقدس کو چھوڑ کر لوگ دوسری طرف نکل گئے. آج کل دین بھی میڈیا سے سیکھ رہے ہیں اور جناب مختلف قسم کے اعمال بھی جو ہے میڈیا سے سیکھ رہے ہیں. حتیٰ کہ ڈاکٹری نسخے بھی میڈیا سے لوگ دیکھ رہے ہیں. آج کل تو نوجوانوں کے اندر ایسی حالت ہو گئی، دین فرائض مسائل جو ہے وہ میڈیا سے سیکھ رہے ہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا. انبیاء کرام کے بعد اس سلسلے کو ختم فرمایا. محمد مصطفیٰ علماء کرام کے ذریعے سے دین کو سیکھیں گے تب جو ہے حقیقی منزل مل سکے گی. اگر علماء کرام کو چھوڑ کر وہ ٹھیک ہے کہ آپ مجھ پر اعتماد نہیں کرتے، کسی اور عالم پر اعتماد کر لیں. ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے علماء ناحق پر ہوں. اگر سارے کے سارے علماء کو ناحق پر سمجھ رہا ہے تو سمجھ لیں کہ خود گمراہی پر ہے، علماء حق پر ہیں. یا ایک کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جیسے شیخ قاضی حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے علماء کرام خود عمل کرنے کے اندر اگر ان کے اندر عمل نہ بھی ہو، لیکن تمہیں جو ہے عمل کی جو راہ دکھائیں گے وہ جنت والی راہ دکھائیں گے. اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے عمل پر جائیں جہنم میں، لیکن تمہیں ایسا عمل کبھی نہیں بتلائیں گے جس کی وجہ سے تم جاؤ جہنم میں. صلوات و سلام سے تمام انبیاء سے سوال ہوگا، اور ان انبیاء کرام کے سوال کے جواب میں اللہ پاک ان سے دلیل مانگے گا. بتاؤ کہ تم نے اپنی امتوں پر میرا پیغام پورا پہنچایا؟ یا اللہ پورا پہنچایا. دلیل فرمایا کہ محمد مصطفیٰ کی امت، محمد مصطفیٰ امت کے اللہ پاک کی طرف سے سوال ہوگا. بتاؤ اس پیغمبر نے اپنی قوم تک میرا پیغام پورا پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ امت کہے گی، ہم کہیں گے یا اللہ آپ کے نبی نے پیغام تو پہنچایا لیکن پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا. تو اس نبی کی امت اعتراض کرے گی یا اللہ ان کو کیسے پتا چلا، یہ تو بعد میں آئے تھے. تو پھر سوال ہوگا ہم سے کہ تمہیں کیسے پتا چلا، تم تو بعد میں آنے والی امت ہو. تو یہ امت جواب دے گی، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا یہ امت جواب دے گی کہ آخر کے اندر وہ امت یہ کہے گی یا اللہ ہم تو واقعی نہیں تھے، لیکن اللہ کے قرآن نے ہمیں بتلایا اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم خود تو جھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن تیرا قرآن، تیرے پیغمبر پر نازل ہونے والی جو کتاب ہے وہ ہم سے کئی مرتبہ سیکھی، اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میں عرض کر رہا تھا، فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، جس وقت کہا اللہ پاک نے عیسیٰ بن مریم أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي، تو نے کہا تھا لوگوں کو اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، فرمایا کہ مجھے اور میری والدہ کو دونوں کو معبود بناؤ اللہ رب ذوالجلال کو چھوڑ کر. فرمایا کہ قَالَ سُبْحَانَكَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب سنیے. یہ نہیں کہہ رہا کہ یا اللہ میں نے نہیں کہا، بلکہ آداب کا اندازہ دیکھیے، کہے کہ یا اللہ قال سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واقعی سبحان اللہ. کیوں؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انداز، ادب کا انداز دیکھ لیجئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ یا اللہ میں نے نہیں کہا، نہیں، فرمایا کہ یا اللہ تیری ذات پاک ہے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یا اللہ میں وہ کیسے کہہ سکتا ہوں جس کے کہنے کا مجھے عیسیٰ کو حق ہی نہیں پہنچتا. میں کیسے کہہ سکتا ہوں جس کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں پہنچتا ہوں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں. فرمایا کہ ان کنت قلت، اگر میں نے کہا بھی ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں یعنی آداب کے سارے انداز عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے پیش کر دیا. یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میں نے نہیں کہا، ایسا بھی نہیں کہا. پھر کہہ رہا ہے کہ یا اللہ جو چیز مجھے کہنے کا حق ہی نہیں بنتا میں کیسے کہہ سکتا ہوں. اور پھر کہہ رہا ہے اے میرے اللہ ان کنت قلت فقد علمت، یا اللہ اگر میں نے کہا بھی ہوگا مجھے تو علم نہیں ہے لیکن تو علام الغیوب ذات ہے. سبحان اللہ. آپ ادب کا اندازہ دیکھیے. فرمایا کہ یا اللہ اگر میں نے کہا بھی ہو، حالانکہ اللہ کا پیغمبر ہے، ہم جو کتنے یقین سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے جھوٹ ہے، پتہ ہوتا ہے جھوٹ ہے، لیکن پھر بھی یقین سے بولو ہاں میں نے خود دیکھا ہے، ہاں میں نے خود دیکھا ہے کہ اس کا تیرے اوپر قرضہ ہے، 10,000 روپے تیرے پر قرضہ ہے. وہ اس کو چائے کی جو ہے وہ لالچ دے دے، وہ کہے گا ہاں میں نے خود دیکھا ہے، وہ 10,000 تو نے اس کو دے دیے. اس امت کے اندر جھوٹ نے، فراڈ نے اس امت کو تباہ کر دیا. اور درمیان والی جو چیز ہے وہ ہے منافقت. ہم جو ہے آدھا سچ بول رہے ہوتے ہیں، پورا سچ نہیں بول رہے ہوتے. جب ہم پورا سچ بولنے لگ جائیں اور اس میں کیا ہوتا ہے، آدھے سچ میں ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جناب میں نے تو سچ بول دیا، میں نے تو اپنی طرف سے سچ بول دیا. یہ نہیں بتا رہا ہوتا کہ میں اس سے ڈیل کر کے آیا ہوں، تجھے دھوکہ دے رہا ہوں.
یہ نہیں بتا رہا ہوتا ہے کہ تو فلاں پلاٹ خرید لے اور جناب جو ہے وہ اس سے ڈیل کر کے آیا ہوتا ہے کہ بھائی میں اس کو تیار کر لیتا ہوں اور تو جو ہے مجھے 50,000 جو ہے مجھے ٹوکن سے ذرا مجھے بھی چکھا دینا. اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ جناب پلاٹ بڑے بک رہے ہیں, بک تو ویسے بھی رہے ہیں, یہ تو صحیح بات ہے, لیکن یہ نہیں بتا رہا ہوتا کہ میں ایجنٹی کا کام کر رہا ہوں, اس سے رشوت لے کر آیا ہوں. تو اس طرح کے معاملات کے اندر انسان پھنسا ہوا ہے, جس کی وجہ سے نفرت دلوں کے اندر بڑھ گئی ہے. پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے لیکن میرے ساتھ 100% سچ نہیں بولے گا, منافقت کرے گا میرے ساتھ. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان كنت قلته فقد علمت, اگر میں نے کہا بھی ہوگا فقد علمت, یا اللہ تجھے پتہ ہوگا. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک, اللہ کا نبی کہہ رہا, فرمایا کہ جو تعلم ما فی نفسی, جو میرے نفس کے اندر ہے وہ اللہ رب ذوالجلال جانتا ہے. اللہ کا نبی کہہ رہا ہے جو میرے نفس کے اندر ہے وہ اللہ رب ذوالجلال جانتا ہے. ولا اعلم ما فی نفسک, اور میں نہیں جانتا ہوں جو اللہ رب ذوالجلال کے پاس ہے. اللہ کا نبی کہہ رہا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں وہ نبی جب عرش پر گیا تھا تو ایک ہری چادر کے ساتھ بندہ سویا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے پوچھا کہ یا اللہ یہ کون ہے؟ کہا کہ نبی چپ کر, یہ اگر اٹھ گیا نا تو نہ تیری نبوت رہے گی نہ میری خدائی رہے گی. ایسے جو ہے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. فرمایا کہ ولا اعلم ما فی نفسک, جو آپ کے علم کے اندر وہ میں نہیں جانتا ہوں. انک انت علام الغیوب, یا اللہ تو علام الغیوب ہے, یعنی صرف عالم الغیب نہیں, تمام غیبوں کے تمام جو علوم ہیں ان کو جاننے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین. تمام جو غیوب ہیں, تمام غائب چیزیں, ان کے تمام علوم, ظاہری باطنی, جو انسان کو پتہ ہو جو انسان کو پتہ نہ ہو, تمام چیزوں کی جاننے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب الجلال کی ہے. فرمایا کہ میں اس کا ترجمہ کر کے پورا کرتا ہوں. ما قلت لهم الا ما امرتنی, فرمایا کہ میں نے کچھ نہیں کہا, میں نے تو وہی کہا جو آپ نے مجھے حکم دیا. ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم, فرمایا کہ آپ نے مجھے حکم کیا دیا تھا؟ یا اللہ مجھے آپ نے یہ بتایا تھا کہ اعبدوا اللہ, آپ عبادت کیجئے سب کے سب اللہ رب الجلال کی. ربی و ربکم, فرمایا جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ, میں ہمیشہ اسی پر قائم رہا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ, یا اللہ جب تو نے مجھے وفات دی, فرمایا کہ تو ان پر نگہبان تھا. وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ, فرمایا کہ یا اللہ ہر چیز کو دیکھنے والی ذات, ہر چیز پر شاہدی رکھنے والی ذات اللہ رب ذوالجلال کی ہے. سبحان اللہ. میرے بعد امت نے کیا کیا مجھے نہیں پتا. ان تعذبهم فانهم عبادک, یا اللہ اگر یہ تو ان کو عذاب دے دے یہ تیرے بندے ہیں. وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم, سفارش دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی کہہ رہے یا اللہ اگر عذاب دے دے تو تیرے بندے مل کے تیری میں کیا کر سکتا ہوں, لیکن اگر تو تغفر لهم, اگر تو ان کو بخش دے گا, فانك انت العزیز الحکیم, یا اللہ تو زبردست حکمت والا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی تعریف فرما دی اپنی امت کی سفارش کے اندر. اللہ کی تعریف فرما دی. اس سے اللہ کے پیغمبر سبق دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہ بخشوانے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کیجیے. سبحان اللہ. اللہ پاک کو تعریف یعنی اللہ کو تعریف اچھی لگتی ہے, انسانوں کی تعریف نہ کریں, اللہ رب ذوالجلال کی تعریف کریں. رب ذوالجلال کو تعریف اپنی اچھی لگتی ہے, اس کے بعد محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اچھی لگتی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا